نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. گناہوں سے ایمان کے نقصان پر بات چل رہی ہے کہ ایمان جو ایک بہت ہی قیمتی جوہر، بہت ہی قیمتی سرمایہ، اس ایمان کو جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے یا جو چیز اس کو کمزور کرنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ہے. جیسے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس چھوٹے سے پودے کو اگر غذا اچھی دی جائے اور بہت سی خراب چیزوں سے بچایا جائے تو وہ پودا پرورش کرتے کرتے ایک ثمر آور درخت بن جاتا ہے. اور اگر کوئی چھوٹے سے پودے کو بجائے غذا دینے کے اس کی جڑوں میں تیزاب ڈالنے لگے، گندگی ڈالنے لگے، تو پھر وہ پودا سب سے پہلے تو بڑھنے سے رک جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جل کر ختم ہو جائے گا، جھڑ جائے گا، گر جائے گا. تو وہ کون سی چیز تھی جو اس کو بڑھانے والی تھی، تقویت دینے والی تھی؟ وہ اس کی غذا تھی. اور نقصان پہنچانے والی چیز وہ تیزاب تھا، وہ گندگی تھی. اسی طرح سے ایمان تو بڑی ایک لطیف اور پاکیزہ چیز ہے، اور اس پاکیزہ چیز کی جو غذا اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ نے اپنا ذکر بنایا ہے. نماز یہ بھی ذکر ہے، روزہ یہ بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، صدقہ خیرات بھی ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ سب کی سب ذکر میں داخل ہیں. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ پاکیزہ چیز کو بنایا ہے. اب اگر کوئی وہ پاکیزہ کام تو نہ کرے، وہ غذا تو نہ دے، اور اوپر سے اس ایمان پر گندگی کا بوجھ ڈال دے، اس کی جڑوں کے اندر وہ گناہوں کا تیزاب ڈالتا رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان کی جڑیں کمزور ہوتی رہیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا ایمان کسی بھی جھونکے میں گر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے نیکی سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نیکی تو ایک غذا ہے، قوت دینے والی چیز ہے، لیکن گناہ اس ایمان کو کمزور کرنے والی چیز ہے. تو پہلے کمزوری سے بچائے گا تو تقویت حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی. اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ کیونکہ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اسے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں رہتا، یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی نافرمانی ہے. بس طبیعت ایک ایسی مانوس ہو گئی، طبیعت ایک ایسے راستے پر چل پڑی، یہ بھی بھول گیا کہ من چاہی کر رہا ہوں یا رب چاہی کر رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں، اور راضی کس کو کر رہا ہوں؟ اپنی نفس کو راضی کر رہا ہوں یا اللہ کو راضی کر رہا ہوں؟ کس کو راضی کر رہا ہوں؟ ظاہر ہے کہ اگر اپنے نفس کو خوش کرے گا تو اللہ کو ناراض کرے گا، اور اگر اللہ کو راضی کرے گا تو یہ نفس یہ ناخوش ہوگا. تو اس نفس کو تو ناخوش کرنا چاہیے، اس پہ چوٹ مارنی چاہیے، اس کی خواہشات کو کچلنا چاہیے، لیکن کبھی اس نفس کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے.
اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایسا مرض جس کے مرض ہونے کا احساس نہ رہے، سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک مرض ہوتا ہے. جس کے مرض ہونے کا احساس نہیں ہے تو بچے گا کیسے، علاج کیسے کرے گا؟ اس لیے خدا را اپنے آپ کو گناہوں اور لذات نفسانی سے بچاؤ. لذات نفسانی، نفس کو لذت اور مزہ جس کام میں آئے، جس بات میں آئے، جس ملاقات میں آئے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. کم از کم گناہ کے گناہ ہونے کا احساس تو پیدا کر لو، کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس تو کم از کم باقی رہے. یہی وجہ ہے کہ نیک صحبت کی یہ برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس بیدار رہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے. اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، کم از کم گنہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گناہ کو حرام سمجھ رہا ہے لیکن شامت اعمال سے کر رہا ہے. تو گنہگار تو ہے، لیکن وہ شخص جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور یہ کہے جی اس میں حرج کون سا ہے، تو یہاں تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے کہ وہ حرام کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے. تو ایک نیک صحبت کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اور نیک صحبت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ توبہ کی توفیق جلد ہو جاتی ہے. توبہ کی توفیق جلد ہو جاتی ہے. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کر کے وہ احساس ندامت بیدار ہو جائے اور فوراً اللہ کے سامنے جا کر توبہ کر لے. تو یہ بھی نیک صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. اور جہاں توبہ ہوئی اسی گھڑی اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا. وہ جو دوری، وہ بودھ پیدا ہو گیا تھا، جو فاصلے بڑھ گئے تھے، ایک لمحے سے پیشتر وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. ایک آہ، ایک ندامت کا آنسو اس سارے فاصلوں کو ختم کر کے اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے. وہ مشہور واقعہ حدیث کا آتا ہے نا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے. پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا اور جا کر کہا جی میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی؟ اس نے کہا تو اتنا بڑا ظالم آدمی، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. اس نے اسے بھی قتل کیا، 100 قتل پورے کر دیے، لیکن دل میں فکر تھی کہ کسی طرح سے توبہ میری قبول ہو جائے. پھر کسی اور اللہ والے کے پاس گیا، پھر جا کر یہی سوال کیا. اس نے کہا کہ بھائی توبہ تو تیری قبول ہو جائے گی، سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ، اور جس بستی میں رہ کر تجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے یہ بستی برے لوگوں کی بستی ہے، کیونکہ گناہوں کے ارتکاب میں صحبتوں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. صحبتیں انسان کو بھٹکا دیتی ہیں، وہ تعلقات، وہ یاریاں، دوستیاں حواس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، باوجود جاننے کے بھی کر بیٹھتا ہے. کس لیے؟ کہ وہ یاری، دوستی، وہ ماحول اس قسم کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس ماحول میں رہ کر تجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو یہ بستی رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ برے لوگوں کی بستی ہے. تو یہاں سے ہجرت کر کے فلاں جو بستی ہے وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی میں چلا جا. سچا طالب تھا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں تھا، بس اس بستی سے ہجرت کر گیا. ابھی راستے میں تھا، پیغام اجل آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، قبض روح ہو گیا. کچھ نہیں پتا کب قبض روح ہو جائے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر نہ کرو، نہ معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے. یہ سانسوں کا بندھن، یہ چلتا ہوا سلسلہ کب تھم جائے کچھ بھی نہیں پتا. یہ سانس باہر آ کے اندر نہ جائے، اندر آ کے باہر نہ آئے. بس اتنی سی تو زندگی ہے نا، اور کتنی بڑی زندگی ہے کہ ایک سانس کا فاصلہ ہے زندگی اور موت کے درمیان، اور کبھی بھی یہ فاصلہ طے ہو سکتا ہے. کون سے وقت کا انتظار ہے؟ کبھی بھی طے ہو سکتا ہے. تو یہ ہجرت کر رہا تھا، یہ جا رہا تھا، موت کی کیفیت طاری ہو گئی.
اس موت کی کیفیت میں بھی چل نہیں سکتا تھا تو گھسٹنے لگا، کسی طرح نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ جاؤں، بس قبض روح ہو گیا۔ اب نیک آدمی کی روح کو جو آسمان پر لے جایا جاتا ہے، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، اور گنہگار کی روح کو گندے کپڑوں میں بدبودار چیز میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے۔ عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ وہ کہتے جی اس کی روح کو تو ہم لے کر جائیں گے، یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا۔ اور وہ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں اس نے تو توبہ کر لی تھی، اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اب فرشتوں میں آپس میں تکرار ہو گئی۔ اللہ نے ایک دوسرے فرشتے کو بھیجا، فیصلہ فرما دیا کہ بھئی ایسا کرو، زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر وہ نیکی والے فرشتے، رحمت والے فرشتے اس کو لے جائیں، اور اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر عذاب والے فرشتے اسے لے جائیں۔ اور واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حقیقتاً وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں تو پھر ضابطے بھی بدل جاتے ہیں، ضابطے بدل جاتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس طرف سے سمٹ گئی، اسے اس بستی کے قریب کر دیا، اور جب پیمائش کی تو یہ ایک بالشت اس بستی کے قریب تھا، رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ تو نیک صحبت کا بڑا اثر ہے، نیکی کے اندر نیک صحبت کا بڑا اثر ہے، اور اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہی بات ہے کہ اس کے گناہ ہونے کا احساس تو پیدا کر لو، احساس کبھی نہ کبھی یہ کھٹک ایسی پیدا ہوگی کہ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لے گا، توبہ کر لے گا، احساس پیدا کر لو۔ اس کے دل میں احساس ہی تو پیدا ہوا تھا نا کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے، اتنے قتل کر لیے، معاف کیسے ہوں گے؟ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کروں گا؟ نہیں کر سکتا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو، اسی لیے فرمایا کہ رات کو بستر پر لیٹتے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گنہگار تو بھائی ہم سب ہیں، ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے۔ الا کلکم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، کہ آگاہ ہو جاؤ تم سب کے سب گنہگار ہو، سب کے سب خطا کار ہو، لیکن تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے، اللہ سے رجوع کرنے والا ہے۔ تو خطا کار تو ہیں، لیکن ہمیں بہترین خطا کار بننا چاہیے، بدترین نہیں بننا چاہیے۔ بدترین وہ ہے جو خطا کر کے توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، اپنے آقا سے بھاگا رہے، جتنا بھاگتا رہے گا اتنا پریشان رہے گا۔ اور آقا بھی کون؟ وہ تو کریم رب ہے جو ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو وہاں تو عافیت اسی کے اندر ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کریم رب کے در پہ آ جائے، بس معافی مانگ لے۔ تو معافی مانگنے کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، رات کو روزانہ اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر کے سونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے سونی چاہیے۔ بغیر صلح کے دو بھائیوں کے اندر بھی اگر کوئی ناچاقی ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جائے، باپ بیٹے کے درمیان ناچاقی ہو جائے، کوئی تعلقات کشیدہ ہو جائے، تو دونوں طرف کا سکون برباد ہو جاتا ہے، وہ بھی پریشان، وہ بھی پریشان۔ تو اللہ کے ساتھ ناچاقی کر کے، اللہ کے ساتھ تعلقات کو کشیدہ کر کے کیا سکون زندگی میں آ سکتا ہے؟ کیا رزق کی برکت مل سکتی ہے؟ وقت کی برکت مل سکتی ہے؟ کبھی بھی برکت نہیں مل سکتی۔ اس لیے چاہے کسی سے صلح ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے تو اللہ سے صلح کرنی چاہیے، اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرنا چاہیے۔ اور اس کی آسان سی صورت یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر سویا جائے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، اور اپنے جرم کے اقرار کے ساتھ، کیونکہ انسان کی جو خطا ہے، چاہے مخلوق کی نظر میں یہ کتنا ہی پارسا بنے، لیکن اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ اپنی حقیقت کو انسان پہچانتا ہے، اور اگر کوئی اپنی حقیقت کو نہیں پہچان رہا، اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے۔
وہ دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ جو اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اپنے بارے میں کبھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی عزت دینے لگے، احترام دینے لگے، تعریف کرنے لگے تو سمجھے کہ ہاں واقعی شاید میں ایسا ہی ہوں کہ لوگ میری تعریف جو کر رہے ہیں کوئی تو بات ہے لوگوں نے دیکھی ہوگی، یہ دھوکہ ہے۔ بس یہی سمجھے کہ لوگوں کا حسن ظن ہے کہ عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو یہ ان کا حسن ظن ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ کبھی اپنے کو اس قابل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کسی بھی درجے اور مقام پر پہنچ جائے تو اللہ کے دربار میں کبھی ناز تو کسی کا پسند نہیں کیا گیا، ہر حالت کے اندر ڈرتا رہے، لرزتا رہے کہ نہ معلوم آج جو حالت ہے کل یہ رہے یا نہ رہے، نہ معلوم کل کیا ہو، اور پھر کس بات پہ ناز کر سکتا ہے؟ اعتبار تو خاتمے کا ہے، خاتمہ کیسا ہوگا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں، خاتمہ کیسا ہوگا۔ ڈرنا چاہیے، اس لیے حالت کے بدل جانے کا خوف لگا رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے موت آ جائے، کتنی بری موت ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں موت آئے۔ قابل رشک موت تو وہ ہوتی ہے اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کے پاس جائے۔ اس لیے بھائی گناہ سے بہت بچنا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کریں، اور یہ تو اپنی عادت بنا لے، اسے اپنے دل پر لکھ لے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر سونا ہے۔ بس اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور فتوحات اور کامیابیاں ہوتی چلی جائیں گی، اللہ سے صلح کر کے سوئے۔ اور ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے، کہتے نا جی ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہمیں تو عذاب تو آتا نہیں، ہمیں تو سزا ملتی نہیں ہے، تو کبھی اللہ کی ڈھیل بھی ہوتی ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اس مہلت کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ جی میں نے تو گناہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی سزا ہوئی، نہ کوئی پکڑ ہوئی، نہ کوئی اللہ کا عذاب آیا۔ تو اس مہلت سے بجائے اس کے کہ ندامت اور پشیمانی آتی کہ میرا رب میرے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، یہ تو اور بے باک ہو گیا۔ تو سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ معذب کو اس کے عذاب ہونے کا احساس نہ رہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا تو عذاب ہے۔ تو سزا تو ایک چور چوری کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ چوری کی سزا کتنے سال جیل ہے، تو چور کو تو اپنے سزا کا پتہ ہو، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو اپنے معذب ہونے کا پتہ نہ ہو کہ میں نے عذاب کا کام کیا، میں نے گناہ کا کام کیا، پھر کس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے؟ یہ خوش فہمی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو اسے معذب ہونے کا احساس نہ ہو، یہ سخت عذاب، سب سے بڑا عذاب یہ ہے۔ اور اس سے بھی سخت حالت یہ ہے، اس سے بھی سخت حالت یہ ہے کہ اس عذاب پر وہ خوشی محسوس کرے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد دل رنجیدہ ہونا چاہیے، اور نیکی کے بعد اسے فرحت اور خوشی محسوس ہونی چاہیے، لیکن گناہ کر کے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لے، رو رو کر معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک چین اور اطمینان سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن گناہ کر کے خوش ہونا، آپ دیکھ لیجیے سوشل میڈیا اسی گناہوں کی خوشیوں سے بھرا پڑا ہے، انہی لعنتوں سے بھرا پڑا ہے۔ کس قدر بے حیائی، فحاشی، عریانی، آزادی، بے باکی، اور لوگ اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ تصویریں ہیں، ناجائز تعلقات ہیں، فیس بک پہ پوسٹ کر رہے ہیں، کسی سے ناجائز تعلق قائم کر کے اسے بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آپ اندازہ لگائیے کہ گناہ کر کے تو ندامت آنی چاہیے، اور یہاں کتنی سخت حالت ہے کہ ایمان کا کیا بنے گا کہ گناہ کر کے خوشی محسوس ہو۔ یعنی اللہ تو ستاریت کا معاملہ فرماتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، رسوا نہیں کرتا، لیکن یہ تو اپنا خود دشمن ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود رسوا کر رہا ہے، اپنی چیزوں کی تشہیر یہ خود کر رہا ہے۔ اللہ اس کی گواہیوں کو مٹانا چاہتا ہے، اور یہ ان گواہیوں پر گواہ بنائے چلا جا رہا ہے۔ اس برائی پر کتنے گواہ بن رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں،
وہ لاکھوں لوگ اس کے خلاف گواہ بن رہے ہیں۔ اور اللہ تو اتنا مہربان کہ یہ لکھنے والے جو فرشتے، نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے، کہ نیکی والے فرشتے کو اللہ روز بدل دیتا ہے، لیکن گناہ لکھنے والے فرشتے کو روز نہیں بدلتا، یہ ایک ہی رہتا ہے۔ کس لیے؟ کہ قیامت کے دن اس کی خطا پر گواہی ایک ہوگی اور اس کی نیکی پر گواہی بے شمار ہوگی، تو وہ گواہی غالب آئے گی کہ بھئی نیکی کے گواہ تو بہت سارے ہیں، اس کی خطا کے گواہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ تو اتنا مہربان، اور یہ اپنا اتنا بڑا دشمن کہ یہ اپنی زندگی کی ہر برائی کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے، تشہیر کر رہا ہے، کس لیے؟ کہ جی لائکس بڑھ جائیں، ویورز جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ اب وہ کیا ملے گا؟ اور اس سے ملے گا کیا؟ لائکس اگر بڑھ گئے تو ملے گا کیا؟ اور اس کے ویوز اگر زیادہ آ گئے تو ملے گا کیا؟ کوئی اللہ کی رحمت ملے گی؟ کوئی برکت حاصل ہوگی؟ اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی۔ اور یہ بھی سب سے بڑا عذاب ہے کہ معذب کو اس کے عذاب ہونے کا احساس نہ ہو کہ میں کس عذاب کے اندر گرفتار ہوں، کس کام کے اندر میں لگا ہوا ہوں۔ تو یہ سخت حالت ہے، بہت ہی ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایمان ہماری سب سے قیمتی پونجی اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کا سب سے زیادہ فکر ہونا چاہیے۔ اور یہ آج سوشل میڈیا کی جو لعنت ہے، اس نے تو اس ناجائز تعلقات کے باب کھول دیے ہیں، دہانے کھول دیے ہیں۔ اس قدر بے حیائی ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کو چاہے آدمی میسج کر لیتا ہے، اور ایسے ایسے راستے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کسی کا نمبر نہیں بھی معلوم تو نمبر معلوم ہو جاتا ہے، ایڈریس معلوم ہو جاتا ہے۔ اس قدر یہ خطرناک چیز، جتنا اس سے بچا جائے اتنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ ضرورت کے اندر کلام نہیں ہے، لیکن ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ضرورت سے زیادہ اس کا جو استعمال ہے آج بلا ضرورت کے ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر گھروں کے اندر جو ماحول ہے، نہ چاقی نہ اتفاقی، میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی، کہ شوہر بھی ناجائز تعلق میں مبتلا، بیوی بھی ناجائز تعلق میں مبتلا، اور دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات بھی ہیں کہ بیوی کو پتہ ہے کہ میرے شوہر کا تعلق غلط ہے، لیکن بیوی اس لیے نہیں کہتی کہ اس کا خود بھی غلط تعلق ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے نہیں، یہ تو بڑا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس کی بنیاد تو عفت اور پاک دامنی پر ہونی چاہیے، حیا پر ہونی چاہیے۔ کیا دھوکے بازی سے رشتے چلا کرتے ہیں؟ انجام تو خراب ہونے والا ہے۔ اور ہوتا ہے کہ جب یہ جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، رشتوں کو، خاندانوں کو آگ لگ جاتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، بربادیاں آ جاتی ہیں، زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں، اور روزی واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اخباروں میں دیکھ لیں، میڈیا پر دیکھ لیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات روز ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس بے حیائی کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ سب سے بڑا عذاب، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ معذب کو اس کے عذاب ہونے کا احساس نہ ہو، کس عذاب میں گرفتار ہوں، کس مصیبت میں مبتلا ہوں، اور احساس بھی نہیں ہے، تو نکلے گا کیسے؟ پھر تو غرق ہوتا چلا جائے گا۔ بیداری، روشنی کہاں ملے گی تجھے؟ تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان بچے بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب کی عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، بدنامی سے، رسوائی سے، ناجائز تعلقات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی
إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما. پکی سچی توبہ کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے آلودہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پاکیزہ ستھری زندگی، نیکی اور تقوی والی، طاعت والی، یا اللہ حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، گفتار کی حفاظت فرما. با حیا بنا، با کردار بنا، با گفتار بنا. زمانے کے شرور سے، فتن سے یا اللہ حفاظت فرما. اے اللہ تیرے سوا کوئی حفاظت کا سہارا نہیں. اے اللہ تو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے. ہماری لغزشوں سے، ہماری کوتاہیوں سے یا اللہ درگزر فرما. اے اللہ تو ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما. یا اللہ اپنی شامت اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہماری شامت اعمال سے ہمیں محفوظ فرما. ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں. ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک کی زندگی ہے اے اللہ اپنی رضا کے ساتھ جینا نصیب فرما. اپنی رضا پر موت نصیب فرما. اپنی رضا کے ساتھ یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے دست کرم سے آب کوثر یا اللہ ہمیں عطا فرما. ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرما. کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما. مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما. سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما. یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما. کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب